کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کفر کر سکتے ہو جب کہ تم موت کی حالت میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا، پھر تم کو وہ زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے انسان کی زندگی کے بارے میں، انسان کی زندگی کی حالتوں کے بارے میں۔ جب ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے انسان کی زندگی کی 4 حالتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ 2 موتوں کی حالت ہے اور 2 زندگیوں کی حالت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انسان کی زندگی کی حالت، کہ بیسیکلی زندگی ایکچولی کہا کسے جاتا ہے۔ جہاں تک انسان کی زندگی کا تعلق ہے، یہ زندگی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانی جسم ہو اور اس کے اندر ایک روح جو ہے وہ موجود ہو، جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ حرکت کر سکتا ہو، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بول سکتا ہو، محسوس کر سکتا ہو، فیصلے کر سکتا ہو، اس کا جسم اٹھ بیٹھ سکتا ہو، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اختیار ہو۔ اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی کی پہلی سٹیج آتی ہے کہ جس میں انسان کو اعمال کا اختیار دیا گیا ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور اپنی مرضی سے عمل بھی کرتے ہیں، چاہے وہ عمل جو ہے ہم اللہ کے احکامات کے مطابق کریں یا وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برعکس کریں۔ ایک تو زندگی کی پہلی سٹیج یہ دنیا کی زندگی آ جاتی ہے۔ اب زندگی کی جو دوسری سٹیج ہے وہ انسان کی جو ہوگی وہ قیامت والے دن ہوگی، جب اس کو دوبارہ پھر سے اس کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب اس کے جسم میں روح جو ہے وہ واپس لوٹا دی جائے گی، پھر وہ میدان حشر میں جو ہے اللہ کے حضور وہ پھر اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہوگا، وہ اپنے تمام اعمال کا حساب دے گا، وہ تمام اعمال جو اس نے اپنی زندگی کی پہلی حالت میں کیے، یعنی کہ اس دنیا میں کیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انسان کی موت کے حوالے سے۔ اب انسان کی جو موتیں ہیں یہ بھی 2 صورتوں میں آتی ہیں، اس کی بھی 2 حالتیں آتی ہیں۔ ایک تو حالت وہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ پانی کے قطرے کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی کے قطرے کی شکل ہے، یہ وہ سپرم ڈراپ ہے کہ جس میں نہ ہی اس کو کوئی جسم ملتا ہے، نہ ہی اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک پانی کے قطرے کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ انسان کی موت کی پہلی حالت ہوتی ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سپرم ڈراپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشل رکھی ہوتی ہے اس کو ڈیولپ ہونے کی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے، پھر وہ ایک جیتا جاگتا انسان بنتا ہے، پھر وہ بچے کی شکل میں اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی پہلی حالت ہے پانی کے قطرے کی شکل میں، دراصل یہ اس کی موت ہی کی حالت ہے۔ اسی چیز کے بارے میں تو سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اور وہ قابل ذکر چیز کب نہیں تھا؟ جب وہ اس ایک پانی کے قطرے کی شکل میں موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ پھر میں نے انسان کو کیا کیا، پھر میں نے انسان کو اس کی سماعت بھی اس کو دی اور اس کے جو دیکھنے کی طاقت تھی وہ بھی اس کو دی، یعنی کہ اس کو بصارت بھی عطا فرمائی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے سماعت بھی عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں اعمال کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ وہ حالت ہی انسان کی جو پہلی موت کی حالت آتی ہے، جو سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب جو انسان کی موت کی جو دوسری سٹیج آتی ہے، سیکنڈ سٹیج آتی ہے، وہ اس کی عالم برزخ ہے، وہ قبر کی حالت ہے۔ اب جہاں تک قبر کی حالت کا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی نیند کی مثال جو ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آگے جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ بے شک انسان کی جو قبر کی حالت ہے وہ موت کی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود ہلکی سی زندگی کی رمق جو ہے وہ اس کے اندر رہتی ہے۔ لیکن ہم اس حالت کو موت کی حالت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں موت جو ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر غالب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو موت کی حالت کہا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ
یہ جو قبر کی زندگی ہے اس کے اوپر انسان جو ہے وہ کوئی چیز محسوس نہیں کرتا. انسان جو ہے وہ اپنے اوپر کچھ محسوسات جو ہے اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے، جس کے مطابق یا جس کے حساب سے اس نے قبر میں کچھ سوالوں کا جواب بھی تو دینا ہوتا ہے. لیکن موت غالب ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس حالت کو موت کی حالت کہتے ہیں، کہ قبر کی اور عالم برزخ کی جو حالت ہوتی ہے. تو یہ وہ دو سٹیجز آتی ہیں، دو زندگیوں کی سٹیجز آتی ہیں اور دو جو ہے وہ موتوں کی سٹیجز آتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ ان سٹیجز سے ہمیں گزارا کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ بولا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی کو تخلیق کیا، میں نے موت کو تخلیق کیا یہ جاننے کے لیے کہ تم میں سے جو ہے وہ بہترین عمل کون کرتا ہے. اب اسی کے مطابق جو ہے میدان حشر جو ہے وہ برپا ہوگا، ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ اس کا رزلٹ ملے گا. اسی وجہ سے اس قیامت کے دن کو یوم التغابن بھی بولا جاتا ہے. اور یوم التغابن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کامیابی کا دن اور ناکامی کا دن.